السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فقد قال الله ربنا جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور انگن بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ان تک محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس دین حنیف کو ہم تک پہنچایا، اور کروڑہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور سلف صالحین پر کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس دین حنیف کی آبیائی کی۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے فلسطین کے حوالے سے اور ارض شام اور بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ بیت المقدس، یہ ارض شام اور ارض فلسطین، یہ مسلمانوں کی ہی سرزمین ہے، اللہ رب العزت کی سرزمین ہے۔ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے جس نے اسے بنایا، اور اس نے اس کا وارث اپنے بندوں میں سے مسلمانوں کو ہی اس کا وارث جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور یہ شروع دل سے ہی برکتوں والی، رحمتوں والی اور مختلف قسم کی صفات کی مالک یہ سرزمین، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کیا ہے،
اور اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بابرکت سرزمین قرار دے دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ پیغمبر اور انبیاء اسی سرزمین کے اندر آئے، اور اگر وہ کہیں اور کسی اور علاقے میں بھی تھے تو اللہ رب العزت نے جب ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے کے ہجرت کروا کے اسی سرزمین کے اندر لا کر آباد کیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی اپنی قوموں سے، اور ان کو ہجرت کروائی اسی سرزمین کی طرف جس پر ہم نے برکتیں کی، جو بابرکت سرزمین تھی، اور اس سرزمین سے مراد یہی فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جب ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کو آگ کے اندر پھینکنے کا پروگرام بنا لیا اور پھینک بھی دیا، اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو نجات دلائی، صحیح سلامت بچا لیا اس آگ سے۔ اسی طرح لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جب ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا، اور عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اہل و عیال سمیت اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی اپنے اہل و عیال کو لے کر اس سرزمین سے نکل جائیں۔ تو دونوں انبیاء کو اللہ رب العزت نے فلسطین اور شام کی سرزمین کے اندر لا کر آباد کیا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے اس کی برکت کا ذکر کیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، جو بڑی بابرکت سرزمین ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت کا، کہ ہوائیں بھی ان کے ماتحت تھی اور ان کے حکم کے ساتھ چلتی تھی، اور ان ہواؤں کا رخ یہی سرزمین تھی، ارض فلسطین، سرزمین فلسطین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتحت ہم نے ہواؤں کو کر دیا، اور وہ ہوائیں ان کے حکم سے اسی سرزمین، یہ جو برکتوں والی سرزمین ہے یعنی ارض مقدس فلسطین کی سرزمین کی طرف وہ چلتی تھی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، جب ان کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں سے نجات دی اور اس کے بعد ان کو سرزمین عطا کی، تو وہ سرزمین بھی یہی فلسطین کی سرزمین تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی قوم کو کہہ دیجئے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، وہ مقدس سرزمین، وہ پاک سرزمین یعنی یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے، اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے اس کو تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی ماں سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے نجات دی اور ان کو جگہ دی إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک ایسی سرزمین جو بلند تھی، ٹیلوں والی تھی، ذات قرار و معین، جو بڑے سکون والی اور چشموں والی تھی، اور یقیناً یہ سرزمین صرف اور صرف ان علاقوں کے اندر فلسطین کی سرزمین اور شام کی سرزمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سرزمین نہیں ہو سکتی۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ التین کے اندر جو قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، اس سے بھی مفسرین نے مراد، بلکہ بڑے بڑے مفسرین اور تابعین نے، جس میں قتادہ، اسی طرح ابن زید اور کعب احبار، یہ بڑے بڑے مفسرین جو ہیں اور بڑے بڑے تابعین جو ہیں، ان کے اقوال یہی ہیں کہ یہاں والتین والزیتون سے مراد یہ پھل مراد نہیں ہیں، بلکہ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین مراد ہے، کیونکہ یہ پھل سب سے زیادہ اسی سرزمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قسم بھی اسی سرزمین کی اٹھائی ہے، اور اللہ رب العزت جب بھی کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں
تو وہ چیز بڑی ہی برکتوں والی اور بڑی عظمت والی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے قسم اٹھانے سے اس سرزمین کی عظمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہماری سرزمین شام کے اندر برکت عطا کر دے، فلسطین کے اندر برکت عطا کر دے، اور یمن کی سرزمین کے اندر برکت عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد عراق کے بارے میں آپ اس کے بارے میں بھی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ان لوگوں نے یہ الفاظ دہرائے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہناک الزلازل والفتن، وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، اور یقیناً اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑے فتنے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہی عراق کی سرزمین اور اس کے اندر کوفہ اور یہ ایران کی جو سرزمین ہے، یہی سرزمین ہمیشہ مسلمانوں کے لیے فتنہ بنی ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچا ہے تو انہی علاقوں کے لوگوں کی طرف سے پہنچا ہے۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے اور یمن کے لیے بالخصوص یہ دعا کی کہ یا اللہ ان علاقوں کے اندر برکتیں عطا کر دیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک آگ جو ہے ستخرج نار، ایک آگ جو ہے وہ مشرق کی طرف سے، حضرموت کی طرف سے ایک آگ کھڑی ہوگی، تحشر الناس، جو لوگوں کو جمع کرے گی، اور لوگ اس کے آگے آگے ہوں گے اور ان لوگوں کے پیچھے، یعنی اتنی پورے علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ آگ بڑک اٹھے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تأمرنا، ایسے حالات کے اندر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کس سرزمین کو اختیار کریں؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشام، ایسے علاقوں، ایسے حالات کے اندر تم نے شام کی سرزمین کو لازم پکڑ لینا ہے۔ اور یہ شام فلسطین، شام کی سرزمین صرف چھوٹا سا ملک جو آج شام ہے وہ نہیں، بلکہ یہ فلسطین، اردن، ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے کے سارے اس فلسطین، اس ارض شام، سرزمین شام کے اندر شامل تھے اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو لازم پکڑنا، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا ذکر کیا، کیونکہ دمشق بھی جو ہے یہ بھی شام کے اندر، شام کی سرزمین کے اندر داخل ہے۔ تو اس کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں، جنگ و جدال کے دور میں تم نے اس سرزمین کو اپنے لیے لازم کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ جنگ جو آخری جنگ ہوگی جس کے اندر یہودیوں کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آخری قیامت کے دن ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان شروع ہوگی، اور جس میں یہودیوں کو بالکل سرے سے قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہی سرزمین، فلسطین کی سرزمین اور شام کی سرزمین جو ہے یہ یہودیوں کا مقتل ہوگی، اور ہر چیز جو ہے، حتیٰ کہ ایک پتھر جو ہے وہ بھی باقاعدہ ایک مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، اور وہ مسلمان اسے ڈھونڈ کے قتل کر دے گا، حتیٰ کہ کوئی درخت ایسا نہیں بچے گا جو اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو باقاعدہ واضح کرے گا اور مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، سوائے ایک درخت کے، اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا غرقد، کہ وہ درخت ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی درخت جو ہے وہ یہودیوں کو اپنے پیچھے پناہ نہیں دے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو مسلمان نہیں جانتے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے یہ حالات پوچھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر شام کا ذکر ہوا ہے، ارض فلسطین کا ذکر ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر ہوا ہے، حدیث کے اندر ہوا ہے، کہاں پہ ہوا ہے، کوئی مسلمان آپ کو نہیں بتا سکے۔ اسی طرح جو کچھ یہودیوں کے ساتھ قیامت کے قریب ہونے والا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو علم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی یہودی سے یا عیسائی سے پوچھیں گے
تو وہ یہ ساری حدیثیں آپ کو باقاعدہ عربی متن کے ساتھ سنائے گا کہ یہ ساری حدیثیں قرآن میں اپنا احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، فلاں فلاں کتاب کے اندر موجود ہیں، اور باقاعدہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات یہودی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اور آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ آج سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ذلیل و رسوا ہونا ہے، نہ دنیا کے اندر عزت ہمارا مقدر ہے نہ آخرت کے اندر عزت ہمارا مقدر ہے، تو چلو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں۔ وہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے تو تباہ و برباد ہونا ہے، کم از کم ہم اپنی تباہی اور بربادی کا انتقام اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں سے لیں گے، اور آج وہ مسلمانوں سے وہ انتقام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین اپنا منافقین مدینہ کے ساتھ مل کر سازشیں کرنا، عبداللہ بن ابی کو کھڑا کرنے والے، عبداللہ بن سبا کو کھڑا کرنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی یہودی تھے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے رہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، حتیٰ کہ جنگ خیبر کے موقع پر انہوں نے زہر آلود بکری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاں دعوت کے اندر پیش کی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم انتقام لے لیں اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائے۔ وہ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن تقریباً آپ کے کتنے ہی صحابہ وہ زہر آلود بکری کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف مقامات پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جھوٹے مدعین نبوت کو کھڑا کرنے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں کی پشت پناہی کرنے والے لوگوں کو کھڑا کرنے والے، صحابہ کی آپس کے اندر بڑی بڑی جنگیں کروانے والے، صحابہ کا سب سے زیادہ نقصان کروانے والے، سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگیں کروانے والے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کرنے والے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کرنے والے یہ یہودی تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اسلام کے خلاف مختلف قسم کے مورچوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ یہ یہودی جو ہیں یہ لعنتی ہیں، اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم کی زبان پر بھی ان زبان کو استعمال کر کے بھی ان پر لعنت کی، اسی طرح داود علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بھی ان پر لعنت کی، یہ ہمیشہ لعنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خیبر سے نکالا، اس وقت سے لے کر آج تک ان کو کوئی ملک نہیں مل سکا، ہر جگہ پہ یہ در بدر، ہر جگہ پہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو سزا دیتا رہا، لیکن ایسی گندی قوم، ایسی گھٹیا قوم جنہوں نے اللہ رب العزت کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت پر طعن و تشنی، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اگر کسی قوم پر کی تو وہ یہودی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے پورے عالم پر، پورے جہان پر تم کو فضیلت دی ہے، بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے وہ ساری نعمتیں ذکر کی کہ تم نے یہ کیا، میں تم پر یہ نعمتیں کرتا ہے۔ الٹے سیدھے مطالبے، کبھی یہ کہتے کہ ہماری طرف آسمانوں سے کھانا نازل کیا جائے، کبھی کہتے ہم آسمانوں کے کھانے پہ راضی نہیں، زمین سے جو ہے وہ سبزیاں اناج اگایا جائے، کبھی یہ کہتے اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے، کبھی یہ کہتے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے، ہر وقت ان کے مطالبے رہے، لیکن اللہ رب العزت کی کسی بھی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو خیر
میں عرض کر رہا تھا فلسطین اور ارض شام کی تاریخ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی فضیلت، اہمیت، مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس مرتبے اور مقام سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب عرب کے شیر صحابہ کرام سرزمین عرب سے فارغ ہوئے، سرزمین عرب کو مکمل فتح کر چکے، انہوں نے سرزمین شام اور فلسطین کی طرف رخ کیا، اور یہ 15 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے یہ وسعت، یہ طاقت اور یہ اہمیت عطا کی کہ انہوں نے لشکر کشی کی اسی علاقے سرزمین فلسطین پر۔ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ، جنگ یرموک کے نام سے جنگ لڑی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اس وقت عیسائی جو ہے وہ یہاں رائج تھے، ان کا قبضہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں تھمائیں۔ اور یہ صرف ان چند سالوں کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک عرصے سے، اسلام سے بہت پہلے سے یہ لوگ اس سرزمین پر، سرزمین فلسطین پر قابض تھے، اور پورے علاقے کے اندر وہاں سے جتنا بھی افریقہ، یورپ، جتنے بھی ارد گرد کے جتنے بھی ممالک تھے، علاقے تھے، ان پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا، اور وہ سارا نظام یہیں سے چلایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور اس وقت کا جو سیزر تھا ہرکلیس، اس نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے فلسطین سے نکلتے ہوئے، شام سے نکلتے ہوئے، اس نے کہا تھا کہ اے ارض فلسطین، تجھ پر سلامتی ہو، اب ہمارا دوبارہ تیرے اندر داخل ہونا یہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے، اب تم مسلمانوں کی سرزمین بن چکے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد مسلمانوں کو عزت، رفعت اور بلندی عطا کی۔ 500 سال تک مسلمان فلسطین، ارض فلسطین کے اندر، ارض شام کے اندر کا اللہ رب العزت نے ان کو وہاں حکومت عطا کی، وہاں عزت، رفعت اور بلندی کے ساتھ وہاں رہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بلا دیا اور اپنی پالیسی کو تبدیل کر دیا، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بلا دیا، اللہ رب العزت نے دوبارہ ذلت مسلط کر دی۔ 583 580 ہجری کے اندر دوبارہ پھر جو ہے وہ عیسائی جمع ہوئے، عیسائیوں نے صلیبی یلغاروں کے نام سے دوبارہ جو ہے وہ حملہ شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے فلسطین پر ایک مرتبہ پھر وہ قابض ہو گئے۔ اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو وہ رفعت، بلندی عطا کی، جرأت اور بہادری عطا کی کہ آج تک، آج کا یہودی بھی، عیسائی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے ڈرتا ہے۔ آج تک وہ وہی بدلہ لے رہے ہیں، آج تک وہ ان کے ذہن جو ہے وہ مفلوج ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے، کہ جب بھی وہ کسی بیٹی پہ حملہ کرتے ہیں، کسی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، تو اس وقت اس کو یہی الفاظ کہتے ہیں کہ جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آواز دو کہ آ کے تمہاری مدد کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے دوبارہ دوسری مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، جس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان و شوکت کے ساتھ وہاں داخل کیا، کفار کو نیست و نابود کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کی، کھڑا کیا اس کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پے در پے کتنے 17-18 حملے کیے، اور آخری حملہ جو ہے اس کے اندر 11 حکمرانوں کو، عیسائی بادشاہت تھی، اس کے 11 حکمرانوں کو اس نے لائن حاضر کر دیا، اپنا یرغمال بنا لیا، قیدی بنا لیا، ان میں سے ایک جس کے ساتھ وعدہ تھا قتل کر دیا، باقیوں کو دوبارہ چھوڑ دیا کہ جاؤ تیاری کر کے دوبارہ آؤ، میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں، تاکہ دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ظالم تھا، قاتل تھا، وہ خون بہانے والا تھا، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، اگر تمہارے اندر خون ہے تو آؤ دوبارہ، لیکن جرأت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد 7ویں صدی ہجری کے اندر تاتاری کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پوری کی پوری مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ مسلمان فتح کے نام کو سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنا شعر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تاتاریوں کا مقابلہ کر کے دوبارہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اللہ رب العزت کی جتنی بھی سرزمین تھی اس کو کفار سے نجات دلا دی، اور آج تک
آج سے چند سال تقریباً 100 سال قبل 1917 کے اندر دوبارہ جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی اور 1917 سے لے کر 1923 تک یہ 6 سالہ دور جنگ عظیم اول کا، اس کے اندر آج تک مسلم دنیا یہی سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جرمنی کا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہمیں آج پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے گزرے ہیں، کن کن علاقوں سے گزرے ہیں، کس طریقے سے گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور کس طرح انہوں نے اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنایا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے ہم ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے بڑی باشگافی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے ہیروز یہ نہیں ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے ہماری عزتیں بچائی ہیں، جنہوں نے ہماری جانوں کا تحفظ، ہمارے مال اور ہماری سرزمین کو تحفظ دیا ہے، بلکہ ہمارے ہیروز یہ کنجر ہیں جو ٹی ویوں پہ، جو سکرینوں پہ آ کے ناچتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، اور آج بھی ہم نے تاریخ کو بلا دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ریورس کر دیا۔ جب بھی مسلمانوں نے تاریخ کو بلایا، اللہ رب العزت نے پھر وہ تاریخ دہرائی، ان کو دوبارہ ان کے ذہنوں کو، ان کے دماغوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری تاریخ اللہ رب العزت نے دہرائی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تاریخ جو ہے وہ جب بھی کوئی اس کو بھلاتا ہے تو تاریخ اس سے انتقام لیتی ہے۔ پھر اسی سالوں کے اندر سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت خلافت عثمانیہ جو 37 ممالک پر محیط تھی، وہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کر صرف ایک ملک ترکی جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ جنگ عظیم اول کے بدلے میں 37 مسلمانوں کے ملک جو ہیں وہ کفار کے پنجائے استبداد کے اندر چلے گئے، صرف ایک ملک جو ہے وہ باقی رہا، اور وہاں بھی ایک مسلم حکمران، اس کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جو حقیقت میں یہودی تھا، یہودیوں کا ذہن رکھنے والا کمال اتا ترک جو ہے وہ یہودی ذہن رکھنے والا شخص، وہ اس کے اندر سب سے زیادہ اعلی کار بطور ہتھیار استعمال ہوا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جتنے بھی ترکی کے تحت، جتنے بھی خلافت عثمانیہ کے تحت ممالک ہیں، ہم خلافت کو ختم کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف ایک ملک ترکی جو ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، باقی کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جلتا ہے تو جلے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ 37 ممالک کو اس نے بالکل چھوڑ دیا بے یار و مددگار، اور کفار ان پر قابض ہوئے۔ اور انہی دنوں میں انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کیا اور لا کے فلسطین کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے انہوں نے سرزمینیں خریدی، اونے پونے کے اندر کہیں پہ پیسہ دے کے، کہیں بدماشی کے ساتھ زمینیں خرید کے وہاں یہ لوگ قابض ہو گئے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سرزمین ہے۔ 1948 کے اندر یہ تاریخی حقائق ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ 1937 کے اندر پاکستان بنتا ہے، 1948 کے اندر UNO جو ہے وہ اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرتا ہے۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں، تم اگر پاکستان بناؤ گے تو ہم اسرائیل ضرور کھڑا کریں گے۔ ہم پاکستانیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ، انہوں نے وہ ملک کسی دوسرے ملک کے بدلے میں نہیں، پاکستان کے بدلے میں کھڑا کیا کہ اگر ادھر پاکستان کھڑا ہوگا تو ادھر ہم اسرائیل کو کھڑا کریں گے۔ اور آج سے تقریباً چند سال قبل 4 سال قبل 2017 کے اندر امریکی سابق صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت اور دارالخلافہ تسلیم کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ نشے کی حالت میں یہ سارا کچھ دیکھتی چلی آ رہی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں پہ قابض ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی جانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ ان کی حالت ایسے ہے کہ کسی جانور کو نشہ پلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا جسم کوئی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جسم کٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ٹیس پہنچتی ہے، وہ ذرا سا ہلتا ہے، جسم کٹ جاتا ہے تو وہ پھر سو جاتا ہے۔ یعنی یہی حالت اس وقت امت مسلمہ کی کہ امت مسلمہ اس سے شام چھن گیا، شام کے اندر اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، فلسطین پر وہ لوگ قابض ہو گئے، کشمیر پر وہ لوگ قابض ہو گئے، بڑے بڑے علاقے عراق، افغانستان، برما اور شام، بڑے بڑے علاقوں کے اندر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، لاکھوں کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب ان کا قتل عام ہوتا ہے اس وقت تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب امن ہو گیا۔
اور آج بھی یہودی بار بار یہ ظلم کر کے چیک کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا خون ابھی باقی ہے، ان کے اندر غیرت حمیت کتنی باقی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے، وہ اپنے میڈیا کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کے اندر سے غیرت حمیت بالکل ختم کر چکے ہیں، فحاشی عریانی اور ننگا پن ان کے اندر انجیکٹ کر چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آج کا نوجوان جہاد کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں، اگر عزت کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی املاک کو اور اپنے ملکوں کو اگر بچانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے واحد ایک ہی رستہ ہے جس کو تم بھی دہشت گردی کہتے ہو، کفار بھی دہشت گردی کہتے ہیں، لیکن بچنے کا رستہ یہی جہاد ہے۔ اگر جہاد کو قائم رکھو گے، اللہ رب العزت عزتیں، رفتیں، بلندیاں عطا کرے گا۔ اگر جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ ذلتیں مسلط کر دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، نہ ٹیبل ٹاک، نہ کوئی اور، نہ کسی قسم کی کوئی بحث، نہ کسی قسم کا کوئی مکالمہ، نہ کسی قسم کا کوئی مناظرہ، نہ کوئی تعلیم۔ کفار کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے چلے گئے کہ لوگوں اگر عزتیں چاہتے ہو، وذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی اگر کوہان ہے، اسلام کی چوٹی اور عزت، رفت اور بلندی ہے تو وہ جہاد ہے۔ تمہیں اگر جہاد کرتے رہو گے، اللہ رب العزت عزتیں، رفتیں، بلندیاں عطا کرے گا۔ جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ ذلتیں تم پہ مسلط کر دے گا۔ ہمیں آج یا آج سے کچھ دیر بعد آخر کار ہمیں اس جہاد کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں اپنے نوجوانوں کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج میں اپنے نوجوانوں کی حالت دیکھتا ہوں، ان کے چہرے، ان کی چال ڈال، ان کا لباس، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مرد کہلوانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ آج ٹک ٹاک پر، یہ آپ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ان کا سٹیٹس لگا ہوا دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ مسلم نوجوان ہیں۔ وہ مسلمان کہ جس کا چہرہ دیکھ کے کافر بھاگ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے 1 مہینے کی مسافت پر رعب عطا کیا ہے۔ ہمارا دشمن 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور پچھلی جنگوں کو اٹھا کے دیکھو، صحابہ اکرام کے ادوار کو اٹھا کے دیکھو کہ ایک طرف 1 لاکھ کی تعداد، دوسری طرف صرف 40,000، ایک طرف 313، دوسری طرف 1,000 کی تعداد، ایک طرف 700، دوسری طرف 3,000، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا روب و دبدبہ عطا کیا کہ کافر ایسا شکست سے دوچار ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہودی بھی دیکھ لیں، کسی بھی میدان کے اندر مسلمانوں کے خلاف آج میدانوں میں اترنے والا نہیں ہے۔ وہ خیبر کی جنگ میں اترے تھے، اس کے بعد آج تک یہودیوں کی جرت نہیں ہوئی کسی میدان میں اتر سکیں۔ کبھی عیسائیوں کو آگے کرتے ہیں، کبھی ہندوؤں کو وہ آگے کرتے ہیں، کبھی کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، یا پھر سازشیں کرتے ہیں۔ تو خیر، وقت متحمل نہیں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہاد کو کھڑا کریں، ہم اپنی عزت، رفت اور بلندی کو، اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کون، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اور یہ لوگ، یہ دنیا کے کافر، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ہم آج ان سے مرعوب کیوں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزتیں، رفتیں اور بلندیاں عطا کی تھیں، لیکن آج ہم مغلوب کیوں ہیں۔ جب تک ہم ان باتوں کو نہیں سوچیں گے، ہماری جو رفت ہے وہ ہمیں واپس نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی، اسلام کی، اسلامی تاریخ کی پہچان کرنے کی اور اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو آج ہماری ذلت اور رسوائی کے اسباب ہیں ان کو ختم کر کے اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ